رب العالمين الرحمن اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كونوا عليكم بالصالحين صل على محمد محمد اللهم صل على محمد محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پھر بھی ایک مرتبہ صلوات اللہم صل محمد ذرا بلند تر صلوات کریں گے اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن صلوات ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجئے اللہ میں نے آپ کے سامنے امام زمانہ علیہ السلام کی امام محمد وہ مستند اور مشہور زیارت جو آپ ہر واجب نماز کے بعد ادا فرماتے ہیں ان کے پہلے دو کلمات کو تلاوت کیا ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے السلام علیکہ کروڑوں سلام کر رہے ہیں صاحب سلام ایک ہے سبحان معلوم ہوتا ہے کہ تمام کا مرجع ایک ہے عالمین سلام کرنے والے ہیں ایک سلام لینے والا ہے ایک سلام لیا جا رہا ہے السلام علیکہ سلام ہو آپ پر سرکار پر سلام دیکھیں یہ ہم سلام کر رہے ہیں ہم سلام آئیے سرکار آئیں آگے آجائیں یہ جگہ نہیں تھی آگے ذرا بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد سلام ہو آپ پر سبحان اللہ آپ ہیں کیا یا صاحب العصر والزمان اے عصر اور زمان کے زمانے کے کلی مالک خدا جانے کتنی صاحب اختیار ہے امام کتنا اختیار رکھتا ہے امام سبحان اللہ کلی مالک اور اس کے ساتھ دوسرا سلام ہم کرتے ہیں السلام علیکہ یا شریک القرآن
اے قرآن کے برابر کے شریک ہمارا سلام۔ آج تھوڑی سی بات، تھوڑا سلام پڑھ کے پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ سلام ہم بھی کرتے ہیں، ہمیں بھی حکم ہے کہ سلام کرو۔ ان کے لیے سلام تب سجتا ہے کہ خود خالق سلام کرے۔ سجتا تب ہے، سجتا میں کہہ رہا ہوں، پھر پتہ لگتا ہے کہ کتنی شان والے ہیں، کتنی عزت والے ہیں جنہیں خالق سلام کر رہا ہے۔ سرکار آپ صاحبان مطالعہ بھی ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کا مطالعہ ہے کہ قرآن میں جو سلام آیا ہے، جب تک کہ جن کا وجود تھا اس وقت تک سلام رہا، مگر آل محمد کا سلام ہر وقت مسلسل ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں جہاں خالق کا سلام آل محمد کو پہنچ نہ رہا ہو، کوئی وقت ایسا نہیں، صحیح کوئی لمحہ ایسا نہیں جب خالق سلام جاری کر دے پھر سلام رکتا نہیں۔ اور جن پہ سلام ہے اور آج بھی سلام ہے تو پھر کوئی صاحب سلام ہے ایسا جو خالق کے پیش نظر ہے اور اسے سلام کیا جا رہا ہے۔ قرآن میں 7 سلام ہیں ماشاءاللہ۔ نوروز کو آپ وہ سلام یاد بھی کرتے ہیں۔ نوروز والے دن سلام، پہلا سلام سلام علی موسیٰ و ہارون، سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنی عجیب طرز ہے، نام لیا، جناب موسیٰ پہ سلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام پہ سلام۔ معلوم ہوتا ہے جب تک وہ موجود رہے خالق کا سلام رہا۔ کئی توجہ فرمائیں، سلام کن پر ہے؟ جناب موسیٰ پر نام لیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ہارون کا نام لیا، دونوں کا نام لیا۔ معلوم ہوتا ہے جب بھی کسی مرکز کو وہ سلام کرتا ہے تو جانشین کا سلام ضروری ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیں حضور، جب جناب موسیٰ کو سلام کیا تو اکیلے نہیں کیا، ہارون کو بھی سلام کیا کیونکہ وہ جانشین ہے۔ اس لیے تو رسول نے فرمانا تھا یا علی تیری منزلت مجھ سے وہ ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ یا علی انت بمنزل انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ لا نبی بعدی، کہ تیری منزلت میرے ساتھ وہ ہے جو جناب ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، لیکن میرے بعد نبی نہیں ہوگا۔ موسیٰ کے بعد نبوت جاری تھی، لا نبی بعدی، میرے پاس نبی نہیں ہوگا۔ تو اب کن پہ سلام ہو گیا؟ جناب موسیٰ پہ بھی اور سرکار ہارون پہ بھی سلام ہوا، اور ان کے بعد ہے سلام علی نوح فی العالمین، عالمین میں نوح پر سلام۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں لفظ عالمین نے ہمیں ایک عجیب تصور دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ عالمین میں جتنی محنت نوح کی ہے پچھلے کسی نبی کی نہیں۔ غور نہیں فرما رہے، اگر 80 آدمی نجات کی کشتی پہ نہ بیٹھتے تو یہ نظام چلتا کیسے؟ عالمین بنتے کیسے؟ اسی لیے تو ان کی کشتی کو بھی نوح کی کشتی سے تشبیہ دی، جو ان پہ سوار ہوا وہی تو ناجی ہو جائے۔ غور نہیں فرما رہے۔ معلوم ہوتا ہے جن سے لنک انبیاء سے بنتا آ رہا ہے، جن سے تشبیہ دینی ہے اللہ نے، ان کو سلام اللہ بھی کرتا آ رہا ہے۔ حقیقت میں سلام آل محمد کو ہے، ظاہر میں ان کو ہے۔ چاہیے میں جملہ بھی کہہ دوں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی انبیاء کی نبوتیں آئیں، کچھ دنوں کے لیے شریعتیں بھی منسوخ ہو گئیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو نمونہ بنا کے خالق آل محمد کا کمال دکھانا چاہتا ہے۔ حقیقت میں کمال ان کا دکھانا ہے، سلام ان کا دکھانا ہے، بات ان کی جا رہی ہے۔ جناب نوح کا تذکرہ ہو گیا، اب جناب نوح کے بعد آیا سلام علی ابراہیم، نام لیا، چونکہ انہوں نے ذریت ابراہیم بننا ہے، آل ابراہیم بننا ہے، آل عمران بننا ہے۔ جب انہیں آل ابراہیم و آل عمران کہے گا پھر مرکز میں بھی تو سلام ہونا ضروری ہے۔
ان پر سلام ہو گیا، جناب ابراہیم پہ سلام ہو گیا۔ جناب یہ سلام ہوتے ہوتے اب آگے کیا آتا ہے؟ جب ان کی باری آئی، اب یہاں سلام علی، دیکھیں کتنی زیادتی کی گئی، سلام علی الیاسین کہتے ہیں، ال کوئی لفظ نہیں ہے، حقیقت میں سلام علی آل یاسین۔ پوچھا گیا مولا یاسین کون ہے اور آل کون ہے؟ فرمایا یاسین میں مصطفیٰ ہوں، آل یاسین آل محمد ہے۔ ان پہ سلام، ٹھیک ہے، یہ تو نیم بائی نیم سلام آئے، باقیوں کے نام لیے، جناب موسیٰ کا نام لیا، جناب نوح کا نام لیا، جناب ابراہیم کا نام لیا، ان کا نام نہیں لیا، انہیں آل کی لفظ سے تعبیر کیا، آل یاسین کہا، ٹھیک ہے جناب، نام نہیں لیا۔ جب نہیں لیا تو اب بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے، پھر رہ گئے تین اور سلام، سلام علیکم طبتم فادخلوا فیہا خالدین، یہ سلام جنتیوں کے لیے ہے۔ مجھے ایک سلام پڑھنا ہے جو تسلسل کا سلام ہے، اسی طرف میں بڑھتا چلا رہا ہوں۔ ایک سلام ہے، سلام قولا من رب الرحیم، کوئی تو قول ہیں رب کے کہ جن پہ خالق کا ہر وقت سلام ہے۔ سلام ہوا جناب، جب ان کا سلام ہوا تو اب ایک بات کرتے ہیں، یہ سلام جو ہے آل محمد علیہ السلام کے لیے سورہ مبارکہ لیلۃ القدر میں، سورہ قدر میں سلام ہی حتی مطلع الفجر، توجہ نہیں فرما رہے، دیکھیں میں کتنی وضاحت سے بیان کر رہا ہوں۔ اب اگر کوئی ترجمہ نہ سمجھے تو پھر ان کی اپنی مرضی ہے۔ یہ جو سلام آیا جا رہا ہے یہ کسی ذات پر ہے، پیچھے جتنی آئی ہیں ذوات آئی ہے یا نہیں؟ سلام ہمیشہ کسی ذات پر ہوتا ہے، کسی وجود پر ہوتا ہے، کسی ہستی پر ہوتا ہے۔ پھر دیکھیں یہ مطلع الفجر کون ہے؟ کون ہے فجر جب وہ طلوع کرے گا، جب وہ ظہور کرے گا؟ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ انہوں نے صبح کی لفظ کہے، یہ فجر کہی ہے، یہ فجر اور ہے۔ ابھی میں دیکھیں، میں آیت پڑھتا ہوں، فجر مطلع الفجر، مطلع ظرف مکان ہے، جہاں سے فجر کا طلوع ہوگا، جائے طلوع، مطلع جائے طلوع ہے، فجر وجود ہے۔ ڈھونڈے وہ دنیا فجر کون ہے جس میں سلام ہے؟ سلام، سلام ہے، سلام ہے، اے لیلۃ القدر میں جو لیلۃ القدر ہے وہاں سلام۔ لمبی باتیں ہو جائیں گی، سبحان اللہ۔ خدا گواہ اسی ہیا کی لفظ نے آ کے مؤنث کی لفظ نے لیلہ کو ظاہر کیا ہے۔ لیلہ کا آنا ہی دلیل ہے کہ لیلۃ القدر ہی فاطمہ ہے۔ ہائے ہائے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لیلۃ القدر کون ہے؟ میں نے 30 مجالس میں عرض کیا، سلام، سلام ہے، یہ سلام اسم ہے اور سلام مصدر ہے، اسم ہے، اور یہ کس کے معنی میں ہے؟ مبالغہ کے معنی میں ہے۔ یہ سلام میرا اور آپ کا نہیں، اللہ کا۔ جتنی وہاں سلام کا تصور ہو سکتا ہے، علم الہی میں مکمل سلام ہے۔ یہ واجب کا سلام جاری ہے، ہے یا اسی لیلۃ القدر میں یہ سلام ہے، ہے یا مطلع الہیا، حتی کس کے لیے آتا ہے؟ ہے تے حتی انتہا کے لیے آتا ہے۔
اختتام کے لیے آتا ہے، ایک حد کے لیے آتا ہے۔ یہ خالق کا سلام رات دن مسلسل جاری ہے، کب تک؟ جب فجر کا طلوع ہو جائے گا۔ غور نہیں فرما رہے؟ جب فجر کا طلوع ہوگا، اس کے طلوع ہونے تک خالق کا مسلسل سلام، کوئی لمحہ بغیر سلام کے نہیں، ہر وقت سلامتی سلامتی ہے۔ اب میں جملہ کہہ دوں، خدا گواہ مطلع الفجر کی لفظ بتا رہی ہے، خالق بھی منتظر ہے کہ کب طلوع ہوگا۔ امام انی معکم من المنتظرین، تم بھی منتظر رہو، میں بھی منتظر۔ معلوم ہوتا ہے امام کا انتظار کرنا سنت الہیہ، سبحان سنت الہیہ، خدا منتظر ہے، اللہ اکبر۔ اب فجر کون ہے؟ اب فجر کون ہے جناب؟ اب ہم کیا کریں؟ تفسیریں نہیں جو لکھی گئی تو پھر ہم ان کے لیے کیا کہیں؟ ہمارے لیے دشواری ہے۔ اگر ہم موتی نکالتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کہاں سے لے آتے ہیں؟ کوشش اگر شروع سے کی جاتی یہ باتیں ہمارے سامنے رکاوٹ ہی نہ بنتی۔ اب قرآن کہتا ہے چونکہ مطلع الفجر، اب ہم سورہ فجر لیتے ہیں، والفجر، قسم ہے فجر کی۔ ڈھونڈیں وہ فجر کون ہے؟ توجہ فرمائے سے، والفجر، قسم ہے فجر کی، والیال العشر، اور قسم ہے 10 مسلسل راتوں کی۔ 10 راتوں کی، مسلسل راتوں کی قسم۔ تو معلوم ہو گیا فجر رات میں نہیں آتی، راتوں میں نہ ڈھونڈے، 10 اور راتیں ہیں۔ سبحان اللہ، 10 راتیں اور ہیں، فجر اور ہے، ٹھیک ہے؟ والفجر، خالق قسم کھا رہا ہے، قسم ہے فجر کی، والیال العشر، عشر مانے 10 راتوں کی، مسلسل راتوں کی قسم۔ اس کے بعد فرمایا مسلسل راتوں کی قسم، پھر کیا ہے؟ والشفع، شفع ہوتی ہیں 2 رکعت۔ یہ شفع کن کی طرف ہے؟ 2 برابر حقیقتوں کی قسم۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شفع کے معنی کیا ہے؟ 2 برابر حقیقتوں کی قسم۔ ڈھونڈے وہ 2 برابر کون ہے؟ وہ کون ہے جو کف برابر کا ہے؟ ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی۔ 2 پریشان نہ ہوں، والشفع، 2 برابر حقیقتوں کی قسم، اور آخر میں والوتر، اور قسم ہے وتر کی، اور وتر ایک ہے جہاں مال ہوتا ہے پوری عبادت کا۔ پھر وہ ایک حقیقت ڈھونڈے، وہ کون ہے؟ اب میں جملہ کہوں، جہاں 14 سیمنٹ جائیں اسے محمد کہتے ہیں۔ اب کن کی قسم کھائی جائے؟ والفجر، قسم ہے فجر کی، توجہ فرمائیں حضور، قسم ہے فجر کی۔ فجر ابھی دیکھتے ہیں فجر، یہ والیال العشر، یہ 10 راتیں سے کیا مراد ہے؟ یہ میرے آقا سے پوچھا گیا، مولا فجر تو آپ کو ابھی بعد میں بتاتے ہیں، یہ لیال العشر کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا لیال العشر من الحسن الى الحسن العسکری۔ اور نہیں فرما رہے جو حسن مجتبیٰ سے لے کر حسن عسکری تک کتنے بنے؟ 10۔
سرکار حسن سے لے کے سرکار حسن عسکری علیہ السلام تک کتنے بنتے جائیں؟ 10 بن گئے نا. فاجر ابھی رہتی ہے, فاجر رہتی ہے اور بھی برباد ہے. اب پتا لگے گا کہ فاجر کون ہے. سبحان اللہ. اب 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ جناب من الحسن الی الحسن العسکری, سرکار حسن عسکری سے لے کر امام حسن علیہ السلام سے لے کر سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام تک کتنی ہو گئے؟ 10. اگر صاحبان بصیرت تشریف رکھتے ہیں, صاحبان معرفت تشریف رکھتے ہیں. اب میں ایک جملہ کہتا ہوں, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو ایک حسنہ لے آئے گا اسے اس طرح کی 10 دوں گا. توجہ فرمائیں صحیح, توجہ فرمائیں. کبھی یہ پڑھی آیت آپ نے یا نہیں؟ من جاء بالحسنۃ, جو ایک حسنہ لائے گا, فلہ عشر امثالھا, اسی حسنہ جیسی ہم 10 اور حسنہ اسے دیں گے. اب ڈھونڈی یہ حسنہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ دنیا میں بھی حسنہ عطا کر, آخرت میں بھی. اگر نیکی مراد ہے تو آخرت میں عمل ہوگا نہیں. اور نہیں فرما رہے, اور نہیں فرما رہے. من جاء بالحسنۃ, ربنا دعا مانگتے ہیں یا نہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے اللہ دنیا میں حسنہ عطا کر, وفی الآخرۃ حسنہ, اور آخرت میں بھی حسنہ عطا کر. دنیا میں بھی حسنہ اور آخرت میں بھی حسنہ. آخرت میں تو عمل ہوگا نہیں. معلوم ہوتا ہے جو برابر کا حسنہ دنیا میں ہے وہی برابر کا آخرت میں ہے. اب ڈھونڈیں حسنہ دنیا میں کون ہے جو آخرت میں بھی ہو. اب دنیا کہتے ہیں کہ جہاں بھی قرآن میں حسنہ کی لفظ آئی ہے اس سے مراد ولایت علی ابن ابی ماشاءاللہ. خوش ہونا چاہیے, خوش ہونا چاہیے. یا علی سبحان سبحان. اب ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کون ہے؟ کون ہے؟ یہ جناب علی حسنہ ہے, سرکار علی. اب تو معلوم ہو گیا سرکار علی کیا ہے؟ سرکار حسنہ ہے. حسنہ کون ہے؟ جناب علی, محبت علی, ولایت علی. اب قرآن کی یہ آیت پڑھیں, من جاء بالحسنۃ, جو علی کی ولایت کا یقین کرے گا, فلہ عشر امثالھا, ہم 10 ولایتیں اور بھی انہیں دے دیں. یا علی یا جو جناب علی کی ولایت کا یقین رکھے گا اس کے لیے ہم کتنی دے دیں گے؟ 10 دے دیں گے. اور 10 اور جناب علی مل کے کتنی بن گئی؟ 11. ہاں فاجر پھر کون رہا؟ ابھی تو طے ہو گیا ذرا. اللہ 11 تو ہو گئے نا یہ مکمل, یہ ہو گئے. ابھی بحث کرتے, ابھی کرتے. تو یہ ہوا کہ یہ 11 10 اور مل گئے, جناب علی کی ولایت کے اقرار کیا تو 10 اور کو کیا بن گئے؟ 11. اب ایک میں اصول بتا دوں آپ کو, اگر کوئی پوچھے کہ 12واں امام ہے, آپ جب اللہم صلی علی محمد و آل محمد, کئی مرتبہ میں نے بیان بھی کیا کہ اگر کوئی پوچھے کہ 12واں ہے, آپ ان سے کہیں 11 تک مانا ہے. جواب یہی ہے, 11 تک مانا ہے. جس نے 11 تک مانا ہے 12واں مانا جائے.
جو جناب علی کی ولایت کا اقرار کرے گا اس کو کیا دیا جائے؟ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اس طرح کہ ہم 10 ان کو دے دیں گے۔ یہ تو ہو گئے۔ اب جان وَالشَّفْعِ، شفا کون ہے؟ شفا کتنی رکعت ہے؟ 2 تہجد میں جو 2 رکعت ہیں، اب اس میں بھی بحث ہے، میں کچھ کرتے نہیں ہیں۔ تہجد کی لفظ تہجد بنی کیوں؟ اس میں فلسفے کی ایک بحث ہے، صحیح فلسفے کی بحث پھر انشاءاللہ، کیونکہ یہ پھر موضوع سے آگے نکل جائے گی۔ تو اب یہ جو 2 رکعت نماز شفا ہے، اس میں 2 برابر کی کون ہے؟ 2 برابر کی حقیقتیں کون ہیں؟ ایک حقیقت کو فاطمہ کہتے ہیں، ایک حقیقت کو علی کہتے ہیں۔ وَالشَّفْعَ سے مراد علی و فاطمہ۔ سبحان، اسی وجہ سے یہاں قنوت نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ نے دعا مانگنے کا حق ہی نہیں دیا، ان کا جو نام آیا ہر شے قبول۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ یا علی سبحان سبحان۔ دیکھیں کوئی تو بات اچھی پہنچی نا اب تک، یہ آپ کو تفسیروں میں نہیں ملے گی جو میں سنا رہا ہوں، یہ تفسیروں میں نہیں ہے، کیا کریں مجبوری ہے۔ اب والشفع، 2 برابر کی حقیقتوں کی قسم۔ اللہ نمازوں کی قسم نہیں کھا رہا، صلاۃ ولایتی کی قسم کھا رہا۔ یہ ہے صلاۃ حقیقت، جن کی نماز، جن کی قسم کھا رہا، ان کی قسم۔ اور آگے کیا ہے؟ والوتر، اور وہ وتر کون ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام، کہ جو اس لیے تو فرمایا میں واحد الاصل ہوں، سارے سمٹ کر مجھ میں آ گئے، میں مرکز نور آل محمد ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اگر نہ ہوتا تو پھر عالمین کا نظام کیسے ہوتا؟ کوئی دوسرا خاتم ہونے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ میرے ہوتے ہوئے، سرکار کے ہوتے ہوئے کوئی عالمین کی کوئی فرق صلاحیت ختم نبوت نہیں رکھتی۔ تو یہ کیا ہو گئے؟ پہلا بھی محمد ہے، آخری سارے محمد ہیں، سارے سمٹ کے ایک ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو 14 ہیں، سمٹتے تو ایک محمد۔ پھر بحث کریں گے، اب یہ بحث ہوگی۔ تو اب یہ تو ہو گئے 2 یہ اور 10 وہ، 12 سرکار ہو گئے 13، بی بی پاک بھی ان 13 میں آ گئی۔ تو والفجر کون ہے؟ اب سرکار فرماتے والفجر هو القائم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ والفجر جس کی قسم خالق کھا رہا ہے وہ میرا القائم 12واں امام۔ اب اس 12ویں امام پر الگ سے سلام، سلام ہے یا حتی مطلع الفجر، یہ میرا سلام جاری ہے ہر وقت جب تک کہ 12ویں کا ظہور نہیں ہے۔ 12ویں کے ظہور تک حتی انتہا کے لیے آیا۔ تو اس کی انتہا کیا ہے؟ مطلع الفجر، جب فجر کیا ہوگا؟ طلوع فرمائے گا، جب فجر کا ظہور ہوگا، قربان نہ ہو جائے، وہاں پھر اندھیرا نہیں ہوگا، فجر ہی تو جنت کا وقت ہے، جنت کا وقت ہے۔ اور یہی ہے کہ 15 شعبان کو آپ کی اطلاع کے لیے جملہ کہوں بھائی، 15 شعبان کو جو بھی بچہ رات کو پیدا ہوگا مومن ہو جائے گا۔
میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بابا، ذمہ داری سے، خواہ وہ کافر کے گھر پیدا ہو، مشرک کے گھر پیدا ہو، منافق کے گھر پیدا ہو، بابا جس کی رات کی عظمت میں مومن ہو جانا ہو، پھر جس گھر میں یہ آئے وہ گھر کیسا ہو؟ وہ بچہ یقیناً مومن ہوگا۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا ہمیں انتظار ہی مومنین کی ہے، اس لیے تو خروج کو روکا ہوا ہے۔ جب مومنین کی تعداد ہماری مکمل ہو جائے گی، آگے کسی مومن نے آنا ہی نہیں ہوگا، ہم آ جائیں گے۔ انتظار کیا جا رہا ہے مومن کا۔ تو یہ کون ہے؟ ان پر کیا ہے؟ خالق کا مسلسل سلام، جاری سلام۔ پھر کیسے ہیں یہ فجر کیسی ہے؟ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آسان سا واقعہ تو وہی ہے جو آپ کو سناتے رہتے، سنا دوں یا نہیں تاکہ بات اچھی ہو جائے؟ اس لیے کہ جو حضرات سن چکے ہیں ان کی ریہرسل ہو جائے گی، جو نہیں سن چکے ان کے لیے بات ہو جائے گی۔ ہاں یہ بھی تو ہمارا کام ہو گیا نا، 2 ڈیوٹی ہو گئی، سنانا بھی ہے، بار بار سنانا بھی چاہیے۔ احمد بن اسحاق ایک شخص ہے، یہ امام حسن عسکری علیہ السلام سرکار حسن عسکری علیہ السلام کا عامل ہے، عامل حضور کی طرف سے جتنے محصلات ہیں یہ وصول کرتا ہے، اور جو لوگ سرکار تک نہیں پہنچ سکتے تھے یہ انہیں مسائل دینیہ سے آگاہ کرتا تھا، اور امام نے اس کو علم عطا کر دیا، علم فقہ عطا کر دیا تھا، بہت سارا علوم دے دیے تھے، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا تھا امام نے۔ یہ سارے کام یہ کرتا تھا، اور امام کا بڑا معتمد تھا یہ احمد بن اسحاق۔ جب میرا امام 255 ہجری میں امام زمانہ علیہ السلام کا صلی علی محمد و آل محمد ظہور ہوا، ورود ہوا جناب سیدہ طاہرہ نرجس خاتون کے ذریعے سے، جب اس دنیا میں آئے تو امام نے جناب حسن عسکری علیہ السلام نے اس کو اطلاع دینے کے لیے وقت لکھا کہ جمعے کے دن اور یہ وقت، اور 255 ہجری 15 شعبان ڈیٹ لکھ کے اسی احمد بن اسحاق کو بھیج کے فرمایا کہ اب جو بھی مومن آتا رہے اسے کہتے رہنا امام زمانہ دنیا میں آ گیا ہے۔ امام زمانہ کی آمد دنیا کو بتاتے رہے، سرکار کی محمد میرے بھائیوں، جب وہ یہ آیا تو سرکار نے یہ لکھ کے تاریخ ساری چیز ان کے پاس جب بھیجی تو اس کے دل میں خیال آیا، یہ خیال نہیں ہوتے، القاء کیا جاتا ہے تاکہ ان کا عرفان بڑھے، معرفت بڑھے۔ اس نے خیال کیا کہ یہ جو آیا ہے کیوں نہ میرے ساتھ ایک یہودی جو ہے، عیسائی جو ہے وہ نجومی رہتا ہے اور وہ علم نجوم کا بڑا ماہر ہے، کیوں نہ میں ان سے جا کے اس آنے والے حضور کے مولود اب کیا کریں، آنے والے کا جو ظہور ہوا ہے ان کے بارے میں کوئی ذائچہ بنوا لوں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے۔ یہ القاء ہوتا ہے، امام کی طرف سے القاء ہے تاکہ عرفان بڑھے۔ یہ دل میں تھوڑی سی بات ڈال دیتے ہیں چونکہ تذبذب پیدا کر کے جب سامنے آ جاتا ہے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ اب یہ لے کے اسی ساتھ ہی دروازہ ہے، اس عیسائی وہ جو نصارہ تھا یا عیسائی تھا اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، وہ بڑا خوش ہوا، احمد آج کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے ایک کام ہے چھوٹا سا۔ کیا ہے؟ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا ذائچہ بنوانا۔ کہنے لگا ابھی مجھے تو بنا دیتے، ہمارا روز کا کام۔ اس نے نام پوچھا، تاریخ پوچھی، تاریخ کیا فرمانے لگے کہ 255 ہجری، قمری تاریخ کیا ہے 15 شعبان، دن کیا ہے، دن یوم جمعہ، وقت کیا ہے طلوع فجر سے لے کر، دیکھا توجہ نہیں فرما رہے، طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت ہے۔ جب اس نے یہ چاروں چیزیں لکھ کے 12 خانے بنائے اور اس میں نظرات کو جمع کیا تو
جمع کر کے کیا دیکھا؟ شمس اپنے کمال میں شرف میں موجود ہے، عطارد شرف میں ہے، زحل شرف میں ہے، مشتری شرف میں ہے، ہر سیارہ خلاف توقع اس وقت میں شرف میں ہے۔ اس کے تو علم میں ممکن ہی نہیں تھا کہ سارے سیارے اسی وقت میں سارے شرف میں ہوں۔ اس نے وہ کاغذ بند کر کے کہا احمد مجھے توقع نہیں تھی کہ تم بھی جھوٹ بولتے ہو۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ بچہ ہو ہی نہیں سکتا، پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا نہیں ہوئے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہوئے ہیں۔ کہنے لگے ہو ہی نہیں سکتا۔ کہنے لگا بات کیا ہے؟ کہنے لگا یہ بتائیں کہ کیا سرکار دو عالم دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں؟ غور نہیں فرما رہے۔ محمد وآل محمد۔ کہنے لگے نہ تمہارے عقیدے کے مطابق پیدا ہو سکتے ہیں، بسم اللہ سے اچھا، نہ ہمارے عقیدے کے مطابق پیدا ہو سکتے ہیں، وہ ہو ہی نہیں سکتے۔ اس نے کہا یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کیا سرکار دو عالم دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں؟ کہنے لگے ہو ہی نہیں سکتے۔ کہ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ بچہ کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب میں جملہ کہہ دوں، دنیا سن لے۔ کہنے لگا اگر بچہ پیدا ہوا ہے پھر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اس وقت میں یا رسول پیدا ہو سکتے ہیں یا حقیقت رسول پیدا ہو سکتے ہیں۔ دوسرا کوئی پیدا ہو ہی نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ کہہ کر کہنے لگا ہماری عیسائیوں کے مذہب میں بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا کیسے؟ کہنے لگا ہم عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہاں بھی نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب ہوا؟ کہنے لگا اگر اللہ بھی پیدا ہونا چاہے اس کے حساب سے، کہنے لگا یہ جو وقت ہے اگر اللہ جناب عیسیٰ کا باپ پیدا ہونا چاہتا جو پیدا نہیں ہو سکتا، وہ بھی اسی وقت میں پیدا ہوتا جس میں یہ بچہ پیدا ہو۔ وہ بھی پیدا ہوتا اسی وقت میں۔ یہ کہتا ہے بس میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا میرا یہ امام ہے جو پیدا ہوا ہے۔ اب تو خود بتا کہ علم نجوم میں جس کا مقام ایسا ہو تو حقیقت علم میں امام کا کیا مقام ہے؟ اللہ ان پر سلام۔ انبیاء ثبوت ذات توحید نہیں ہیں۔ پہلے ذہن ملائیں، کل یہاں بات ختم ہوئی تھی۔ انبیاء ثبوت ذات توحید نہیں ہیں، ثبوت صفات ذات خدا۔ ٹھیک ہے، کمالات الہیہ کے 3 کمال، صحیح، اب کمال تھوڑے سے بیان کرتے ہیں۔ کمالات الہیہ 3، اب کیا کریں؟ 3 ہی ایک ہی کمال ہے، لیکن اب 3 کی لفظوں کے قرآن نے علیحدہ فرمایا ہے، اس لیے ہمیں 3 کہنا پڑ رہا ہے، ورنہ وہاں 3 کا تصور ایک شے 3 میں کیسے تقسیم ہے؟ کیا کریں؟ ہمارے لیے سمجھانے میں دقت ہوتی ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ اب 3 کیا ہیں؟ پہلا کمال احدیت، ہویت، الوہیت۔ ماشاءاللہ، احدیت پہلا کمال، صحیح، پہلا کمال احدیت، 7 کمال ہویت، ہوا، اللہ کا نام ہے ہوا۔ تیسرا کمال الوہیت، ماشاءاللہ یہی توجہ میری طرف سرکار۔ 3 کمال۔ اب اس کمال کو اللہ نے سورہ توحید میں فرمایا قل هو اللہ احد۔ اب سمجھ آیا، قل هو اللہ احد، کہہ دو میرا حبیب کہ وہ اللہ احد ہے۔ اب کمال کہاں پہنچا؟ احد پر۔
اللہ کس کی تشریح ہے؟ ہوا کی. گھبرائیں نہیں. میں مشکل تو پڑھ ہی نہیں رہا یار، آسان پڑھ رہے. قل کہہ دو هو اللہ احد، میرا حبیب کہہ دو وہ اللہ احد ہے. احد کیا ہوا؟ کمال. اللہ کیا ہے؟ ہوا. تو معلوم ہو گیا پہلا کمال احدیت، درمیانی کمال ہویت، پہلا کمال یہ جو سامنے الوہیت. اگر نیچے سے اوپر جائیں پہلا کمال الوہیت، پھر ہویت، پھر احدیت. ماشاءاللہ یہی توجہ چاہتے. توجہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں کامیاب ہوں انشاءاللہ. ہاں بات کرنے میں کامیابی ہے. آج تیری مجمع بالکل دیکھیں قل هو اللہ احد، نیچے سے اوپر جائے پہلے کیا آئے گی؟ احدیت. نیچے سے اوپر پہلے الوہیت، ہویت، احدیت. اوپر سے نیچے آئے احدیت، ہویت، الوہیت. معلوم ہوتا ہے احدیت و الوہیت کے درمیان میں ہے ہویت. وہ جو ہویت ہے، ہویت یہ درمیان میں ہے. معلوم ہوتا ہے اس ہویت کا تعلق احدیت سے بھی ہے، الوہیت سے بھی ہے. ذہن ملائیں، خدا کے لیے ذہن ملائیں. اللہ اکبر. یہ الوہیت ہے. الوہیت مانے اللہ، الوہیت صحیح، الوہیت. اس کے آگے کیا ہے؟ ہویت. ہویت کیا ہے؟ اللہ کا ہوا ہونا. ہوا اللہ کا نام ہے، ذاتی نام ہے. ہوا کے معنی وہ. ڈھونڈو وہ کیا ہے؟ جو وہ کو بتائے اسے علی کہتے ہیں. جو ہوا بتا دے اسے علی کہتے ہیں. جنگ کے جمال میں علی کیا پڑھ رہے ہیں؟ جنگ کے جمال اور صفین میں جناب علی تلوار بھی چلا رہے تھے. کیا فرما رہے تھے؟ لا الہ لا ہوا الا ہوا، لا ہوا الا ہوا، تاکہ دنیا مجھے خدا نہ کہے، وہ خدا ہے. جنگ صفین میں کیا فرما رہے ہیں جناب؟ راجز کیا پڑھ رہا ہے علی؟ حالانکہ دنیا راجز اپنے خاندانوں کا پڑھتا ہے، علی توحید کا راجز پڑھ رہا ہے. لا ہوا الا ہوا، لا ہوا الا ہوا، کوئی ہوا نہیں مگر ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہوئی جناب؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پہلی ہو گئی جناب الوہیت، ہویت، احدیت. یہ جو الوہیت ہے، الوہیت، اس الوہیت کو بتانے کے لیے انبیاء آئے. توجہ فرمائیں، صحیح توجہ فرمائیں. صرف الوہیت بتانے کے لیے آئے. یہ جو ہویت ہے نا، جو اس کی ذات ہے، ان کی شریعت میں اس ہویت کی تکلیف ہی نہیں تھی. ان انبیاء کو ہویت کا علم ہی نہیں دیا گیا. یہی وجہ تھی چونکہ یہاں ہویت کا علم نہیں تھا، لہذا شریعت منسوخ. اور نہیں فرما دے جو آیا کلمہ بنا گیا کلمہ. کیونکہ ان کا جو علم تھا انبیاء کا صرف توحید کے بتانے کے لیے، وہ برائے امت تھا. ہر نبی کہتا تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، داؤد نبی اللہ. ہمیں پہچانو کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. اور یہ اللہ کو کیسے ذات کو پہچانا دیتے؟ صفات سے. چونکہ زندہ کرنا اللہ کی صفت ہے، خلق کرنا اللہ کی صفت ہے. عیسیٰ علیہ السلام خلق کر دو، ہاتھ
ہاتھ پھیرو مردہ زندہ ہو جائے گا. ہاتھ پھیرا مسیح کے معنی ہاتھ پھیرے تو کیا ہو جاتا تھا؟ مردہ. لولا ٹھیک, اندھا جو نابینا تھا ٹھیک. تو کس سے صفات کا ثبوت دیا؟ صفات سے. صفات سے ذات کا ثبوت دیا, ذات سے ذات کا ثبوت نہیں دیا. سرکار عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ پھیرتے ہیں. ایسے ہاتھ پھیرتے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ نابینا بینا ہو جاتا ہے. تو یہ جناب موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکتے ہیں, وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پھر ایک لمبی بحث ہوگی, عصا پھینکنے کا تعلق نبوت سے کیا؟ آپ پریشان ہو جائیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں, ایک ڈنڈا پھینکتا ہے اور وہ سانپ بن جاتا ہے. یار پھینکنے سے نبوت کا کیا تعلق ہے؟ اچھا ویسے ایک جملہ کا ہے, پھر بحث کریں گے. تو اب یہ جو نبی آئے ہیں, ان انبیاء کا ہویت سے, ہویت کا کوئی علم ان میں نہیں تھا, چونکہ ان کا علم برائے امت تھا. جتنی امت کو ضرورت تھی انہیں علم دیا گیا, اور آل محمد کو جتنی توحید کو ضرورت تھی ان کو اتنا علم دیا گیا. ان کو کتنا علم دیا؟ جتنی امت کو ضرورت تھی. امت کو توحید بتانے کی ضرورت ہے, توحید جتنی سمجھ سکتے ہیں بتاتے رہو, لیکن وہ بھی صفات کے ذریعے, ذات کے ذریعہ نہیں. ذات خدا کے لیے, میں کراچی میں کہہ رہا ہوں, اور بات میری ٹیپ ہو رہی ہے, خدا کے لیے اگر کوئی اشتباہ ہو تو ٹیپ سن سکتے ہیں. ذات کا ثبوت کبھی بھی, ثبوت میں کہہ رہا ہوں, عرفان نہیں. ذات کا ثبوت جب بھی ہوگا ذات سے ہوگا. صفات سے پہچان ہوتی ہے, صفات ثبوت نہیں. اگر کراچی میں یہ بھی نہ سمجھا جائے تو پھر میں کیا کروں؟ ذات کا ثبوت ذات سے دیا جائے گا. اب یہ کمال ہے خالق کا کہ ان 14 کو ایسا بنایا کہ یہ اس کی ذات کا ثبوت ہے. عام بات نہیں ہو رہی, سمجھے؟ چلو جی نہیں ہے, میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں جناب. ذات کا ثبوت ذات سے ہوتا ہے. ابھی بات کو میں ایک مثال دے کے, مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. آگ روشن ہے, جل رہی ہے. دیکھیں آگ جل رہی ہے, روشن ہے, مشاہدہ ہے, نظر آ رہی ہے, محسوس ہو رہی ہے, روشنی سامنے ہے, گرمی سامنے ہے, نظر آ رہی ہے. یہ جو نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے؟ فرمائیے, ابھی پتہ لگ جاتا ہے. یہ جو ابھی آپ آگ دیکھ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے جو نظر آ رہی ہے؟ کیا شے جو مشاہدے میں ہے؟ جو شے جل رہی ہے اسے بعد میں بحث کریں. یہ جو روشنی ہے, حرارت ہے, جس کو دیکھ کے آپ نے آگ کہا, یہ صفات ہیں آگ کے, ذات نہیں. کیوں بات مشکل ہوئی ہے؟ شاید حوصلے سے, کوئی جلدی نہیں ہے. یہ جو آگ جل رہی ہے, آگ یہ جو سامنے جل رہی ہے, محسوس ہو رہی ہے, آپ تاپتے بھی ہیں, تو یہ کیا ہے؟ آگ کی کیا ہے؟ صفات ہے. ذات کہاں ہے؟ جس کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے یہ تو صفات ہے. ذات آگ کی تو ایسی لطیف شے ہے جو وہ تو کسی اور شے پہ قائم ہے. جب تک تیل یا لکڑی نہیں ہوگی
پھر قائم ہوگی. لیکن ایسی لطیف ہے جب قائم ہوگی تو ظاہر صفت ہوگی، ذات پھر بھی غائب. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر آگ جلنے بھی لگے گی تو جلے گی کیا؟ صفات جلے گی. یار سامنے جو جل رہی ہے وہ تو صفت ہے آگ کی، حرارت صفت ہے آگ کی. حرارت آگ ہوتی نہیں. آگ تو لطیف شے کا نام ہے. اچھا ایک مشکل مثال دی، ایسے آپ پریشان ہو رہے ہیں. اچھا چلو میں یہ جو آگ ہے نا، آگ ٹھیک ہے کیا؟ آگ یہ جو جل رہی ہے یہی آگ ہے. جب تک کہ لکڑی نہ ہو تو یہ تو سامنے آتی نہیں. اصل شاید وہ لکڑی وہ جو پیچھے آئی ہے جس پہ یہ آگ قائم ہے. تو پھر آگ کس سے پہچانی گئی؟ صفات سے، ذات سے تو نہیں پہچانی گئی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ معلوم ہوتا ہے ذات کی تعریف کے لیے صفات سامنے ہوتے ہیں، ذات سامنے ہوتی ہی نہیں ہے. اللہ آل محمد صفات میں ذات کا ثبوت ہے، صفات میں پہچان ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو عام ہو رہی ہے. آل محمد صفات میں، آل محمد صفات میں پہچان ہے، ذات کا ثبوت ذات سے ہوتا ہے. پھر یہ کیا فرمائیے؟ دیکھیں اب پریشان نہ ہوں. بالکل بالکل اللہ یہ اللہ نہیں ہے. اب بالکل میں اللہ اور ان کے درمیان ہوں، ایک باریکی نقطے میں کھڑا ہوا ہوں. اب ایسا کرنا ہے یہ ہو جائے وہ ہو جائے. اب ذات کا ثبوت فرمائیے جناب، ذات کا ثبوت علاوہ ذات کے ہو ہی نہیں سکتا. پھر ایک سوال پھر ہے، عرفان ذات کیسے حاصل ہوگا اللہ کا؟ اللہ کو اپنی ذات کا عرفان ہے یا نہیں ہے؟ اپنی ذات کا ثبوت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ پھر سوال ہو جائے اپنی ذات کا ثبوت کون دے سکتا ہے؟ اللہ خود ہی دے سکتا ہے نا بابا. اپنی ذات کا ثبوت وہ خود ذات سے دے سکتا ہے، تو ذات سے دے گا تو کیسے دے گا؟ اللہ اپنی ذات کا ثبوت اور دوسرا کوئی ثبوت وہاں قابل قبول نہیں، کیونکہ ذات کا ثبوت ذات سے ہوتا ہے. اب کیا ضروری نہیں ہو گیا اللہ کے لیے کہ اپنی ذات کے ثبوت کے لیے اپنے نور ذات سے ان کے نور کو جدا کر دے؟ بابا ان کا جدا ہونا ہی تو ان کا مخلوق ہونا ہے، ورنہ شے تو وہی ہے جو اوپر ہے. ان میں اور خدا میں فرق کیا ہوا؟ صرف جدا ہونا. اس نے جدا کیا، یہ مخلوق ہو گئے، جدا کرنے والا اللہ ہو گیا. فرق تو جدائی میں آیا. اگر جدا نہ کرتا تو کیسے پہچانا جاتا؟ کیسے ثبوت دیتا؟ ثبوت بھی دینا ہے، توحید بھی بچانی ہے. ثبوت بھی دینا ہے، توحید بھی بچانی ہے. تو اب اللہ نے اپنے نور ذات سے ان کے نور کو ایجاد کیا، اپنے نور کو مشتق کیا، اپنے نور کو اختراع کیا، اپنے نور کو ابداع کیا. یہ ان کا کمال ہے کہ انہوں نے کہا کہ خلق کیا. کوئی نہیں فرمایا. یہ ان کی دیانت کا کمال ہے کہ انہوں نے کہا خلق کیا.
بس یہ خلق ہونا ہی ان کا عبد ہونا ہے، اس کا خالق ہونا ہی معبود ہونا بس یہ ہونے والا فرق ہے نا، ہونے والا، اسی ہونے والے فرق نے ان کو الگ کر دیا، اسے الگ کر دیا۔ جو شاید وہاں ہے وہ یہی تو یہی، وہی تو یہ۔ چلیے بعد میں پھر سفر میں کیا کہہ رہا ہوں، صحیح اپنے نور ذات سے کیسے جدا کی؟ اول ما خلق اللہ نوری واشتقہ من جلال عظمتہ وابتدعہ من نورہ، اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو ابتدا کیا، میرے نور کو ایجاد کیا، میرے نور کو اختراع کیا، میرے اپنے نور سے ہمیں بنایا۔ بھئی یہ بننے بنانے ہی کا تو فرق ہے۔ یہ بننے میں مخلوق کہلائے، وہ بنانے میں خالق ہے۔ بننے میں کیا بن گئے؟ مخلوق۔ اچھا ابھی ہے تھوڑا سا، بس آج یہی بات، کل انشاءاللہ اسی سے بحث کریں گے، ایک عجیب طرح کی، پھر اسے انشاءاللہ ایک مقام پر لے آئیں گے، پھر پتہ لگے گا کہ ان کا قرب کتنا ہے اللہ کے ساتھ انشاءاللہ۔ آج یہی تک سرکار نے فرمایا میسم جاؤ کوفے کی فلاں مسجد کے سامنے جو مکان ہے اس میں میاں بیوی رات سے لڑ رہے ہیں، ان دونوں کو لے آئے۔ جلدی کوفہ کی فلاں مسجد کے سامنے اوپر بالا خانے پہ جو کمرہ ہے اس میں دو میاں بیوی رات سے لڑ رہے ہیں، انہیں لے آؤ۔ معلوم ہوتا ہے عالمین کی ہر لڑائی کو بھی علی دیکھ رہا جاؤ انہیں لے کے آؤ۔ سبحان اللہ۔ سرکار میسم کہتے ہیں کہ میں گیا اور ان کو جا کے کہا کہ جناب علی بلاتے ہیں، دونوں میاں بیوی چل کے مسجد کوفہ میں آتے ہیں، سرکار علی تشریف فرمائے، کیوں رات سے کیوں لڑائی ہوئی؟ ہاں یہ جو آدمی جس کی لڑائی ہو رہی ہے یہ جناب علی کا ساتھی ہے، یہ جنگوں میں شریک رہا ہے، اس نے ایک بڑی عمر والی عورت سے شادی کی۔ زیادہ عمر والی بی بی سے شادی کی تو لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ نہیں ہے یار بابا، میرا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، جیسے جملہ ہے وہ میں کہہ رہا ہوں یہ اچھا اس کا مقصد ہے کہ حالات ایسے لگتے ہیں اثر جلدی ہوا، اس کا مقصد ہے کہ وہ بات ہے ضرور۔ اچھا ہوا یہ کہ وہ لے کے آتے، سرکار نے فرمایا کیوں لڑائی کیوں؟ سرکار جوں ہی یہ گھر میرے بیوی رات آئی ہے، طبیعت نے کہا کہ میں اسے فوراً گھر سے نکال دوں، گھر سے بی بی سے کہا، ایسے تصور ہے میرے آنکھوں کے سامنے یہ نہ کھڑا ہو، وہ کہتا تھا میں گھر سے نکال دوں، وہ کہتی تھی میرے آنکھوں کے سامنے نہ آئے۔ سرکار نے فرمایا جتنی صحابہ بیٹھے تھے، فرمایا یہ ہماری تنہائی کی بات ہے، راز کی باتیں دوسرا نہ سنے، یہ ہیں ستار العیوب یہ ستار العیوب۔ آدمی باہر چلے گئے، میاں بیوی بیٹھ گئے، سرکار نے فرمایا اس میاں سے تو بھی ذرا ایک طرف ہو جاؤ، بیوہ چلے گئے، سرکار نے فرمایا تجھے معلوم ہے کہاں بیٹھی ہے اور تیرے سامنے کون ہے؟ میں امیر المومنین ہوں۔ ہاں مولا، تیرا یہ نام ہے؟ ہاں۔ باپ کا یہ نام ہے؟ ہاں یہ نام ہے۔ اب میں بالکل پردے سے بات کو آگے بڑھاتا ہوں، بات ہی پردے کی کہ اچھا اس لڑکے کو جانتے ہو جس سے شادی ہوئی؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، تیرا یہ نام ہے، باپ کا یہ نام ہے، اور یہ ہوا کہ تیرے چچا زاد سے کچھ تعلقات تھے اور تیرا باپ ان کے تعلق سے دور رکھنے کے لیے تجھے الگ ایک مکان میں نقل مکانی کر کے وہاں گیا، لیکن رات کی تنہائی میں تو کہیں رفع کے لیے گئی، رفع حاجت کے لیے، وہاں ملاپ ہوا زبردستی، بچہ ہونے کا وقت آ گیا، بچہ اسی کا بچہ ہو گیا، سمجھ گئے، بس کافی جلدی سے نکال دیا، ہو گیا تو نے یہ راز باپ کو نہیں بتایا، صرف ماں کو۔ جب بچہ پیدا ہوا تو فلاں کمرے میں فلاں وقت میں تجھے بچہ پیدا ہوا، جو وقت بھی بتایا اسے علی کہتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوا، تو اور تیری ماں اس بچے کو ایک زرد تولیے میں لپیٹ کر
قربان زرد تولیے میں لپیٹ کر اپنے اس کو چھپانے کے لیے جا کے کوڑے میں جا کے تم نے اس بچے کو گرا دیا، ڈال دیا، کوڑے میں ڈالا۔ جو ہی کوڑے میں ڈال کے پلٹنے لگی ماں اور تو، فوراً ایک کتا آیا اور کتے نے اس بچے کو منہ لگانے کے لیے یا کھانے کے لیے تو نے اسے پتھر مارا۔ ماں ہوتے ہوئے اس بچے کو پتھر مارا، کتے کو نہیں لگا، اس لڑکے بچے کو جا کے پتھر لگا، خون بہنے لگا۔ فوراً تیری ماں گھر گئی اور پٹی لے آئی، اسے پٹی کی، پھر لپیٹ کے آپ چلی گئی، پھر رات کو پھر ایک مرتبہ آ کے پٹی کر گئی، پھر صبح سویرے آ کے 2 مرتبہ پٹی کر گئی۔ پھر بتائیں پھر کیا ہوا؟ مولا کوئی خبر نہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ یہ کہہ کر سرکار نے فرمایا، یہ کہہ کر صبح جب دن نکلا تو ایک آدمی فلاں بن فلاں ایک آدمی یہاں سے گزرا، اس نے دیکھا ایک بچہ زندہ ہے اور مزبلے پہ یعنی کوڑا کرکٹ میں پڑا ہوا ہے، اس نے اٹھایا اور اٹھا کے گھر لے گیا، پرورش کی، جوان ہوا، جوانی کے بعد اس نے نقل مکانی کر کے کوفے میں آیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نقل مکانی کر کے کوفے میں آیا اور اسی کے باپ نے اسی سے تیری خواستگاری کر دی، نہ تجھے خبر تھی نہ بچے کو خبر تھی۔ یہ تو تیرا بیٹا تھا جیسے تیرا نکاح ہوا ہے۔ غور نہیں فرما رہے؟ یہ تیرا بیٹا تھا جس سے تیرا نکاح ہوا ہے۔ میں قربان نہ ہو جاؤں علی تیری عزت پر۔ فرمایا یہ ہماری ہی محبت نے تو تم میں نفرت ڈال دی تھی۔ اور نہیں فرما رہا، یہ ہے اصل بات۔ یہ جو تم دونوں میں نفرت پیدا ہوئی سبب ہی ہماری محبت ہے۔ دونوں میں نفرت ہوئی، اسی لیے رات ساری تم جھگڑتے رہے، تمہارا تو نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بیٹا ہے تیرا، تو اس کی ماں ہے، ماں بیٹے کا نکاح حرام ہے۔ اللہ نے تمہیں اس حرام سے بچایا ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ کہنے لگا مولا وہ بچانے کا سبب کیا ہے؟ کہا میری طرف دیکھ، میری ہی تو محبت تھی، ہماری ولایت ہی کا تو اقرار ہے۔ ہائے ہائے، جس اقرار نے تمہیں حرام سے محفوظ رکھا۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے ثبوت ذات توحید۔ بس مولا کائنات علی المتقیان یاسف الدین کشاف القلوب قادر الناقصین سید العرب قصیب النار بالجنہ نفس اللہ نفس رسول زوج بطول ایلیا ابو الحسن امیر المومنین امام المتقین خطیب منبر سلونی قصیب النار بالجنہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب بلندن صلوات۔ روایت میں کہ پورے کوفے میں جب یہ بات ہوئی تو مرحبا کی صدائیں آنے لگی۔ سبحان اللہ کہ سرکار علی نے کتنا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اب اگر یہ کوفے میں مرحبا کی صدا آ رہی ہے تو میں یہیں سے بات کو مسائل کو آگے بڑھاتا ہوں۔ کوفے کی ایک گلی میں آواز آ رہی ہے، انا غریب الوطن۔ ماشاءاللہ سید آسو قبول فرمائے۔ چونکہ ہمارے مذہب میں رونا جائز ہے، روز ہی میں یہی کہتا ہوں، رو لین غریبوں کو، خدا جانے سال کے بعد پھر ہمیں موقع ملے یا نہ ملے۔ اجرکم اللہ۔ آواز آئی انا غریب الوطن۔ یہ کون غریب ہے جس کی آواز ہے؟ اس غریب کا نام مسلم ابن عقیل۔ ماشاءاللہ مسائب وہی ہوتے ہیں جو ہم ہر وقت آپ کو سناتے ہیں۔ خدا کے لیے آپ اپنی ایک رمز پیدا کریں جس سے کہ آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ تو یہ جناب مسلم ابن عقیل سارا دن ایک مسجد میں گزارتے ہیں۔ جب رات آئی نا، ہزاروں آدمی ابن زیاد کی وجہ سے گلیوں میں پھر رہے ہیں جناب مسلم کو تلاش کرتے ہوئے۔ آدھی رات کو سرکار مسلم وہاں سے نکلے اور نکل کر سامنے گلی ہے، دیکھا دروازے پر ایک بی بی کھڑی ہے۔ ہائے ہائے، جب اس مستور کو دیکھا نا آہستہ آہستہ ادھر چلنا شروع ہوئے، چل نہیں سکتے تھے اتنے پیاسے تھے۔ جب قریب گئے تو اسے سلام کر کے فرمایا انا غریب الوطن وانا عطشان۔ بی بی میں مسافر ہوں
اور بہت پیاسا ہوں، تھوڑا سا پانی مجھے دے دے۔ میں یہ کہنا تھا تو بی بی فوراً اندر گئی اور اندر جا کے اس نے پانی کا گلاس لیا اور سرکار مسلم کو پانی پیش کیا۔ جب سرکار نے وہ پانی پی لیا، گلاس واپس کیا، چلے نہیں، وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ بی بی پردے کے اندر کھڑی ہے۔ جب دیر ہوئی نہ کھڑے ہونے میں، کہوں جملہ یہاں، بی بی نے کہا مسافر میرا دروازہ چھوڑ دے، یہاں سے چلا جا، کوفے کی فضا خراب ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ جناب مسلم نے اس بی بی کا نام لے کے فرمایا، طوا اگر میرا گھر ہوتا، اجرکم اللہ سید آسو قبول فرمائے، طوا اگر میرا گھر ہوتا کیا میں تیرے دروازے پہ کھڑا ہوتا؟ جب طوا نے اپنا نام سنانا، پردہ ہٹا کے گھبرا کے کہتی ہیں، انتا مسلم ابن عقیل، اللہ اکبر، اجرکم اللہ سید آسو قبول فرمائے، کیا آپ مسلم ابن عقیل تو نہیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں طوا تو نے صحیح پہچانا، میں تیرا آقا مسلم ابن عقیل ہوں۔ خدا گواہ قدموں میں گر کر سر پاؤں پہ رکھ کے کہتی ہے، خدا کے لیے جناب زہرا سے میری شکایت نہ کرنا۔ اجرکم اللہ، میں نے بہت زیادتی کی، آپ کو دروازے پہ کھڑا رکھا ہے اور میں نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اجرکم اللہ سید آسو قبول فرمائے۔ سرکار مسلم نے فرمایا نہیں تجھے معلوم نہیں تھا، اس لیے کوئی حرج نہیں۔ گھر لے گئی، ساری رات کھانا تیار، ساری رات جناب مسلم عبادت میں گزارتے آزادار۔ جب صبح ہوئی کسی نے جا کے ابن زیاد سے کہہ دیا جناب مسلم طوا کے گھر ہیں، تو محمد ابن اشعث 3000 کا لشکر لے کر جناب طوا کے گھر کو گھیرا لیا۔ جب گھیر لیا، سرکار نے قرآن بند کر کے فرمایا طوا اگر میرے آنے سے تکلیف ہوئی ہو معاف کرنا، میرے جہاد کا وقت آ گیا۔ ہاشمی جوان تلوار لے کے نکلا، 3000 پہ اکیلا بھاری، پھر 3000 کا لشکر، پھر 3000 کا لشکر، لشکر سے بھی لڑ رہا ہے۔ اب کہوں مصائب کے لفظ کہ اوپر سے عورتیں پتھر مارتی ہیں، اللہ اس غریب کو پتھر مارتی ہیں، اور سوکھی گھاس باندھ کے آگ لگا کے سرکار مسلم پہ آگ بھی پھینکی جاتی ہے۔ اس کے باوجود جناب مسلم ان پہ بھاری ہیں۔ روایت میں ہے کہ جب لڑتے لڑتے انہوں نے دیکھا کہ اب جناب مسلم ہمارے ہاتھ نہیں آ رہے، تو ایک گڑھا کھودا، گڑھا کھود کر خس و خاشاک ڈالے، لڑتے ہوئے جناب مسلم آئے۔ اب جو قدم رکھا اس گڑھے میں گرنا تھا، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تلوار کا وار کرتا ہے۔ سرکار جب بے ہوش ہوئے نا، اتر کر گلے میں توق ڈالا گیا، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئیں، کھینچ کر جناب مسلم کو ابن زیاد کے دربار میں لے گئے۔ اب جو رونا چاہتے میں تھوڑا سا مصائب کہوں، اب جو جناب مسلم گئے، اس ملعون کو سلام نہیں کیا۔ ایک شخص کہتا ہے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ فرمایا میرا سلام لینے والا سفر میں ہے، بہنیں بھی ساتھ ہیں اور آپ بھی کوفے رہا ہے، ہائے ہائے، یہ کہہ کے سینہ تانے ہوئے کھڑے ہیں۔ یہی سوال میرے چوتھے امام سے آ گیا نا، یہی دن ہے نا میرے امام کا، یہ جو کل پرسوں کی بات ہوئی ہے۔ جب میرا چوتھا امام آیا، سینہ تانے ہوئے نہیں، سر جھکائے ہوئے، کمر جھکائے ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اسی میرے امام سے ایک شخص نے پوچھا مولا جب مسلم آئے تھے سینہ تانے ہوئے، آپ آئے ہیں سر جھکائے ہوئے؟ امام کی چیخیں نکل گئیں، فرمایا مسلم کا آنا اور، اجرکم اللہ سید آسو قبول فرمائے، مسلم کا آنا اور تھا، میرا آنا اور ہے۔ مسلم آئے تو اکیلے آئے تھے، میرے ساتھ زہرا کی بیٹیاں ہیں، ان کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، برہنہ سر۔ اجرکم اللہ سید آسو قبول فرمائے۔ سرکار مسلم نے پانی مانگا، سارے دانت پانی میں گر گئے، پھر پانی مانگا، خون ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا میں پیاسا جج سے ملوں گا۔ اس ملعون نے حکم دیا کہ اوپر جا کے چھت پر جا کر ان کا سر زمین پر گرا دو۔ ایک بڑی اونچی منزل پہ لے جا کے سرکار مسلم سے کہا سر جھکاؤ۔ انہوں نے سر جھکایا تسلیم الہی میں۔ جلاد نے تلوار بلند کی، بس ادھر تلوار کا بلند ہونا تھا، ادھر منزل زبالہ پر زہرا کا بیٹا احرام توڑ کر
8 ذی الحج کے احرام توڑ کر منزل زبانہ پہ بیٹھا ہے. جو ہی ادھر یہ کیفیت ہوئی جناب عباس دوڑتے ہوئے امام کے پاس آئے. مولا میرا دل ڈوب رہا ہے, ذرا مجھے مسلم کی خبر منگا دیں. اجرکم اللہ. امام نے فرمایا عباس میری انگلیوں میں دیکھو. اب جو دیکھو کہا مولا بازار تو نظر آ رہا ہے, میرا مسلم نہیں. امام نے فرمایا ذرا چھت پر دیکھو. اب جو دیکھا کہا مولا ماں زہرا کا واسطہ مجھے جلدی پہنچا دے. عباس کیا دیکھا؟ مولا مسلم سر جھکائے کھڑے ہیں, جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے. سرکار نے فرمایا عباس کیا کرو گے؟ مولا لڑوں گا نہیں, میں چاہتا ہوں اگر سر گرے تو زمین پہ نہ گرے, میں اپنی گود میں لے لوں. یہ کہنا تھا. امام روئے اور فرمایا اب ذرا غور سے دیکھو عباس. اجرکم اللہ. عباس آدمیوں کے درمیان میں غور سے دیکھو. اب جو دیکھا کیا دیکھا؟ ایک سیاہ برقع پہنے ہوئے بی بی بیٹھی ہوئی ہے, گود پھیلائے ہوئے ہے. مسلم میں صبح سے انتظار میں ہوں. فرمایا عباس یہ میری ماں زہرا. اجرکم اللہ. یہ جنت البقیع میں مسلم کے سر کے انتظار میں بازار کوفہ میں بیٹھی ہے. پروردگار غایات کے لیے اہتمام ہوا, اپنی بارگاہ میں نزول مقبول فرما. جو حضرات جو تمنائیں لے کے حاضر ان میں فیض المرام فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.